بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی جہالت ہے اس کا علاج ہے صرف علم، دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی علم۔ ہمارے میں موجود جو جہالت ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں جو جاہلانہ رسومات ہیں ان کا علاج صرف قرآن کا علم ہے۔ آپ دنیا کا سارا علم لے لیں اور آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ جاہل ہیں۔ آپ قرآن کا علم حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ چلے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ وراثت میں عورت کا حق دینا لازمی ہے، آپ کو پتہ چلے 4 شادیوں کی اجازت کن کنڈیشن میں ہے۔ آپ قرآن کا علم حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ باپ دادا کا دین دین ہی نہیں۔ آپ کو پتہ چلے کیسے باپ دادا کا دین عورت کے حقوق کھا گیا۔ آپ کو پتہ چلے شادیاں زبردستی نہیں ہوتی، ذاتوں میں نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ چلے کہ عورت کو حق ہے، اگر اس کی شادی زبردستی کر رہے ہیں تو وہ انکار کر سکتی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا کے دین نے اسے بے شرم کا لیبل لگایا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑکی دیکھنے مرد کے جانے کا حق ہوتا ہے، نہ کہ اس کے بھائی اپنے بھائی کی بیوی دیکھنے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی جہالت ہے، اور یہ جہالت ماسٹر کی ڈگریوں سے نہیں، قرآن و سنت کی ڈگری سے ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، میں تو نہیں جانتی کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے رب، روز حشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن ہم سب نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتی ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ فقہاء اسلام نے اس آیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں اور اسلام کے اصول عامہ سے اس مسئلے میں جو قانون اخذ کیا ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1، زہار کا یہ قانون عرب جاہلیت کے اس رواج کو منسوخ کرتا ہے جس کی روح سے یہ فعل نکاح کے رشتے کو توڑ دیتا تھا اور عورت شوہر کے لیے ابداً حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ قانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جو زہار کو بے معنی اور بے اثر سمجھتے ہوں اور آدمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی بیوی کا ماں یا محرمات سے تشبیہ دے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زن و شو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ماں اور دوسری محرمات کی حرمت ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے، کجا کہ اس کی زبان پر لائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون نے اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا وہ 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ زہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زہار سے عورت وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ
کہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادا نہ کر دے، اور یہ کہ صرف کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ظہار کرنے والے شخص کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جو عاقل و بالغ ہو اور بحالت ہوش و حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے، نیز ایسے شخص کا ظہار بھی معتبر نہیں جو ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، مثلا سوتے میں بڑبڑائے یا کسی نوعیت کی بے ہوشی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حسب ذیل امور میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ الف، نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے کے متعلق ائمہ اربعہ سمیت فقہا کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز جان بوجھ کر استعمال کی ہو تو اس کا ظہار اس کی طلاق کی طرح قانوناً صحیح مانا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ حالت اپنے اوپر خود طاری کی ہے۔ البتہ اگر مرض کی وجہ سے اس نے کوئی دوا پی ہو اور اس سے نشہ لاحق ہو گیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے کے لیے شراب پینے پر مجبور ہوا ہو، تو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے ظہار و طلاق کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ احناف اور شوافی اور حنابلہ کی رائے یہی ہے، اور صحابہ کا عام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے حضرت عثمان کا قول یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظہار معتبر نہیں ہے۔ احناف میں اسے امام طحاوی اور کرخی اس قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور امام شافعی کا بھی یہ ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ایسے نشے کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا جس میں آدمی بالکل بہک نہ گیا ہو، بلکہ وہ مربوط اور مرتب کلام کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ظہار صرف اس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو، ذمیوں پر ان احکام کا طلاق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں الذین یظاہرون منکم کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور 3 قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ احکام ذمی اور مسلمان دونوں کے ظہار پر نافذ ہوں گے، البتہ ذمی کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جیم، کیا مرد کی طرح عورت بھی ظہار کر سکتی ہے؟ مثلا اگر وہ شوہر سے کہے کہ تو میرے لیے میرے باپ کی طرح ہے یا میں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں، تو کیا یہ بھی ظہار ہوگا؟ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ یہ ظہار نہیں ہے، اور اس پر ظہار کے قانونی احکام کا سرے سے اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں یہ احکام صرف اس صورت کے لیے بیان کیا ہے جبکہ شوہر بیویوں سے ظہار کریں، الذین یظاہرون من نسائہم، اور ظہار کرنے کے اختیار اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق دینے کا اختیار ہے۔ عورت کو شریعت نے جس طرح یہ اختیار نہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دے دے، اسی طرح اسے یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے حرام کر لے۔ یہی رائے سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور لیث بن سعد کی ہے کہ عورت کا ایسا قول بالکل بے معنی اور بے اثر ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ ظہار تو نہیں ہے، مگر اس سے عورت پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ عورت کا ایسے الفاظ کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ابن قدامہ نے یہی نقل کیا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے عورت نے یہ بات کہی ہو کہ میں اس شخص سے شادی کروں تو وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا باپ، تو یہ ظہار ہوگا، اور اگر شادی کے بعد کہے
تو یہ قسم کے معنی میں ہوگا، جس سے کفارہ یمین لازم آئے گا، بخلاف اس کے حسن بصری، زہری، ابراہیم نخعی اور حسن بن زیاد لولوئی کہتے ہیں کہ یہ زہار ہے، اور ایسا کہنے سے عورت پر کفارہ زہار لازم آئے گا۔ البتہ عورت کو یہ حق نہ ہوگا کہ کفارہ دینے سے پہلے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ ابراہیم نخعی اس کی تائید میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ کی ساجزادی عائشہ سے حضرت زبیر کی ساجزادے موصب نے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں ان سے نکاح کروں تو وہ میرے اوپر ایسے ہوں جیسے میرے باپ کی پیٹھ۔ کچھ مدت بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ مدینہ کے علماء سے اس کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے، جن میں متعدد صحابہ بھی شامل تھے، یہ فتویٰ دیا کہ عائشہ پر کفارہ زہار لازم ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ابراہیم نخعی اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتی تو کفارہ لازم نہ آتا، اگر انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے کفارہ ان پر واجب ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہی تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔